پاکستان کی ساحلی پٹی پر طوفان کا خطرہ ٹل گیا۔ کراچی کی قسمت میں نہ بارش آئی نہ ہی ٹھنڈک، شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ آدھی رات کو بھی درجہ حرارت 35 ڈگری۔ لو کے تھپیڑوں کے باعث موٹر سائیکل پر سفر دشوار ہو گیا۔ 17 سے 19 مئی تک کراچی اور حیدرآباد میں سمندری ہوائیں بند ہونے سے ہیٹ ویو کی صورتحال ہوگی۔ گرمی کی موجودہ لہر آئندہ 3 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کا ٹاؤٹے طوفان سے متعلق 7واں الرٹ۔ طوفان 17 مئی کی رات بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرائے گا۔ ٹھٹھا، سجاول، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص اور سانگڑ میں 60 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ طوفانی صورتحال میں ابراہیم حیدری کراچی میں ماہی گیروں کی چاندی ہو گئی۔ بڑی تعداد میں مچھلیاں اور جھینگے ساحل پر آ گئے۔ بڑی بڑی مچھلیاں اور بڑے بڑے جھینگے دیکھ کر ماہی گیر خوش۔ ملک بھر میں آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہو جائے گی۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صبح سے دکانیں کھل جائیں گی۔ دکانوں اور کاروبار کو رات 8 بجے تک کھولا جا سکے گا۔ دفاتر میں حاضری کے لیے 50% کی شرط برقرار۔ کورونا قواعد و ضوابط کا ہر صورت خیال رکھا جائے گا۔ آئین اور قانون کی پاسداری غداری ہے تو یہ غداری بار بار کریں گے۔ مریم نواز کا اعلان، کہا جب جج سچ بولیں گے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیگی نائب صدر کا میاں جاوید لطیف کو خراج تحسین، کہا جاوید لطیف نے ڈٹ کر نواز شریف اور مٹی کا حق ادا کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے عالم اسلام کی ترجمانی کی۔ فردوس عاشق اعوان کا مریم نواز کو جواب، کہا دنیا جانتی ہے کس نے اسرائیل اور بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھائیں۔ غدار وہ ہے جنہوں نے اپنی ملوں میں بھارتیوں کو ملازم رکھا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی۔ حکومت کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کا ملائیشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ فلسطین کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی جارحیت، مسجد اقصی میں معصوم نمازیوں پر حملوں اور غزہ پر فضائی حملوں کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قابض اسرائیل اور وحشیانہ حملے بند کرے، حالات مزید بگاڑنے سے باز رہے۔ OIC اجلاس میں اسرائیل کو خبردار کر دیا گیا۔ وزراء خارجہ کے اجلاس میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور۔ اسرائیل کے توسیعی منصوبے کو مسترد کر دیا گیا۔ نو آبادیاتی پالیسی پر تحفظات کا اظہار۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ عالمی برادری فی الفور حرکت میں آئے اور اسرائیل جو طاقت کا استعمال کر رہا ہے اسے فی الفور بند کروایا جائے۔ سیز فائر ہماری ترجیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جارحیت ناقابل برداشت ہے اور پاکستان ہر فورم پر اس آواز کو بلند کرے۔ فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کی مذمت کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں غزہ پر اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ امت کو فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ OIC اجلاس میں پاکستانی موقف کی ترجمانی ہوئی۔ مسئلہ فلسطین پر خاموشی انسانی قتل عام کی اجازت دینے کے مترادف ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا غزہ میں انسانی قتل عام مہذب دنیا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ میڈیا ہاؤسز پر اسرائیلی حملے قابل مذمت ہیں۔
فریقین دو ریاستی حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کی تمام حدیں پار کرنے لگا، فلسطین پر وقفے سے بمباری جاری، فضائی حملوں اور وحشیانہ بمباری سے شہید ہونے والوں کی تعداد 204 ہو گئی۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 64 بچے اور 40 خواتین شامل۔ اسرائیل نے مغربی کنارے پر بھی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی بمباری فلسطینیوں کے حوصلے پست نہ کر سکی، حماس کا اسرائیل پر 150 سے زائد راکٹوں سے تازہ حملہ، تل ابیب اور اسقلان سمیت کوئی شہر محفوظ نہ رہا، یہودیوں پر لرزہ طاری۔ گیدڑ دھبکیوں کے باوجود اسرائیلی غزہ میں زمینی فوج داخل کرنے سے کترانے لگے۔ اسرائیل نابلس سمیت کئی مقبوضہ شہروں کا کنٹرول کھونے لگا۔ القدس بریگیڈ کا اہم مقبوضہ شہروں میں داخل ہو کر مزاحمت کا دعویٰ۔ القدس فورس کے سربراہ ایرانی جنرل اسماعیل قانی کا حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ اور جہاد اسلامی کے سیکریٹری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی جنرل نے اسرائیل کے خلاف مدد کا اعلان کر دیا۔ سربراہ القدس فورس اسماعیل قانی نے کہا، صہیونی حکومت کے خاتمے کا وقت آ گیا، القدس فورس حماس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مجاہدین فلسطین قدم بڑھاؤ، حماس کے بہادر جوانوں قدم بڑھاؤ، نامنظور نامنظور۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم پر پاکستان کا بھرپور احتجاج، کراچی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غاصب اسرائیل کے خلاف دو ٹوک کارروائی کا مطالبہ۔ زندہ باد زندہ باد فلسطین زندہ باد۔ لاہور پریس کلب کے سامنے مجلس وحدت المسلمین اور انجمن طلبہ اسلام کا احتجاجی مظاہرہ، جماعت اسلامی کا وحدت روڈ پر احتجاج، تحریک انصاف کے تحت سندر میں اسرائیل کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں، اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے۔ اسلام کے غداروں کو ایک دھکا اور دو، زندہ باد مردہ باد اسرائیل مردہ باد۔ پاکستان کے ہر شہر، ہر گلی میں فلسطین سے اظہار یکجہتی، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا میں بس ایک آواز، مظلوم کے خون کا حساب دو۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کی فوری امداد کے لیے حکومت سے عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت بلوچستان کا بڑا اعلان، آج صوبے بھر میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا، صوبائی حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ لکی مروت میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئیں۔ المناک واقعہ سرائے گمبیلا کے علاقے میں پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم پہنچی اور تینوں زخمی بچیوں کو بنوں کے اسپتال منتقل کر دیا۔